اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کی توفیق، اس کا کرم اور فضل ہے کہ ہم آج ایک ہفتہ کے بعد جمعۃ المبارک کے ان عظیم بابرکت رحمت اور فضیلت والی گھڑیوں کے اندر اپنے اس مسجد کے اندر اور اللہ پاک کے گھر کے اندر اس نے ہمیں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارا آج یہاں پر آنا بیٹھنا، ذکر و اذکار کا کرنا اور سننا اور انشاءاللہ نماز جمعۃ المبارک کا ادا کرنا، اس سب کو اپنی عظیم المرتبت بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے ذکر خیر کو ہم سب کو سن کر سنا کر اس پر سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ہمارا آج کا موضوع بھی نماز کے حوالے سے ہے، اور گزشتہ 3 جمعۃ المبارک سے ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور آج چوتھا جمعۃ المبارک ہے نماز کے حوالے سے، اور انشاءاللہ 5واں جمعہ بھی اسی حوالے سے ہوگا، اور طریقہ نماز جو ہے وہ انشاءاللہ اس کو مکمل کریں گے۔ تو پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے ہاتھ جو ہے نماز کے اندر کہاں تک اٹھانے ہیں اس پر صحیح احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ طریقہ نماز نبی کریم علیہ السلام کا یہ ہے، صحیح احادیث سے کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے تھے، اور اس پہ میں نے بہت ساری احادیث پیش کی ہیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ، لیکن ایک بات جو میں اس جمعۃ المبارک پہ نہیں کہہ سکا، ذہن کے اندر نہیں رہی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بھی ہم نے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کی لو تک یا کانوں کے برابر یا کانوں کو ہاتھ لگانا ہے، تو اس کے اندر آپ نے ہاتھوں کو اوپر لے کے جانا ہے، نہ کہ سر کو نیچے لے کے آنا ہے۔ بلند ہاتھ کانوں تک پھر ہی ہوں گے، پھر ہی اس سنت پہ عمل ہوگا جب ہم جو گردن ہے، سر ہے، اس کو نیچے نہ لے کے آئیں بلکہ ہاتھوں کو اوپر لے کے جائیں۔ بہت سارے احباب کی یہ غلطی ہے، اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کی تھی کہ جو طریقہ نماز بتا رہا ہوں اس کو سن کر پھر اپنی نماز کو از سر نو پھر شروع سے آپ نے اپنی نماز پہ توجہ دینی ہے۔ کیا میں اسی طرح نماز پڑھ رہا ہوں جس طرح کہ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہاں پر بتائی گئی؟ تو آپ نے یہ سن کر سارا طریقہ نماز اگلے جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، تو آپ نے جتنا بتایا جا رہا ہے وہاں تک اپنی نماز کو دیکھنا ہے، خود جانچ کرنی ہے، خود تحقیق کرنی ہے کہ یہاں تک میری نماز ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک، کوئی غلطی ہے کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں۔ تو میں نے عرض کی کہ نماز کے اندر جب ہاتھوں کو آپ نے اٹھانا ہے تو سر کو نیچے نہیں لے کے آنا بلکہ ہاتھوں کو اوپر لے کے جانا ہے، پھر ہی کانوں تک ہاتھ جو ہے وہ بلند ہوگے اور پھر ہی سنت پہ عمل ہوگا۔ جب ہم سر کو نیچے رکھیں گے اور ہاتھ اوپر لے کے جائیں گے تو وہ کانوں سے نیچے ہاتھ رہیں گے، اوپر نہیں جائیں گے، تو اس سنت پہ عمل نہیں ہو سکے گا۔
اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا اور زیر ناف رکھنا یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور بہت ساری احادیث صحیحہ سے حسن سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استدلال میں نے کی تھی کہ جو ہاتھ ہے ان کو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا اور اس طریقے سے رکھنا کہ جو ہتھیلی ہے اور جو گھٹنا ہے آپ کا یہ جو ہے یہ جہاں پر آپ کے جو ہاتھ ہے وہ آئے، پھر ہی ہاتھ پر ہاتھ آئے گا۔ اگر اس سے آگے لے کے جائیں گے تو بازو شروع ہو جائے گا۔ تو اس سنت پہ عمل پھر ہوگا جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اس طرح آپ نے یہ چنگلا بنانا ہے، یہ نیچے والی جو انگلی ہے وہ نیچے ہو، انگوٹھا اس طرح اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اور یہ جو سامنے والی 3 انگلیاں ہیں یہ سامنے کلائی پہ آ جائیں گی، اور اس کو زیر ناف رکھنا ہے، ناف کے بالکل نیچے، بہت زیادہ لٹکانا بھی نہیں ہے اور جو ہے بہت زیادہ اوپر بھی نہیں لے کے جانا۔ تو اس سنت پہ عمل پھر ہوگا جب ہم اس کو زیر ناف رکھیں گے تو یہ سنت پہ عمل ہو جائے گا۔ اب ایک اور حدیث پاک ہے ترمذی کے اندر، حسن صحیح حدیث پاک ہے، اور اس کا نمبر 252 ہے اس حدیث پاک کا، کہ دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا سنت ہے۔ بلبتائی کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری امامت کرواتے تو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، یہ سنت ہے اور حدیث حسن صحیح ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کو میں نے یا کسی اور نے صحیح نہیں کہا یا حسن نہیں کہا، بلکہ جو ہمارے شیخ البانی صاحب ہیں، عرب کے بہت بڑے محدث ہیں، اور بھی بہت سارے محدثین نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا ہے، اس طرح جو ہاتھ باندھنے ہیں، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے بعد مصنف عبدالرزاق کے اندر اور ابن شیبہ کے اندر 2 روایتیں ہیں، ایک تو ابراہیم نخعی تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک روایت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور دوسری روایت میں 5 چیزوں کا ذکر ہے کہ 5 چیزوں کو آہستہ کہیں گے، آہستہ آواز کے اندر۔ وہ کیا ہے؟ ایک تو ثنا ہے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک، اور دوسری ہے تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد تیسری چیز ہے تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چوتھی چیز ہے آمین ولضالین، پڑھ کے آمین جو کہنا ہے وہ آہستہ کہنا ہے، اور پھر 5ویں چیز ربنا لک الحمد۔ یہ ساری چیزیں جو ہے 5 یا 4 کی بھی روایت ہے اور 5 کی بھی، ان کو آہستہ آواز سے کرنا ہے۔ اور یہ عبداللہ بن مسعود سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت ابراہیم نخعی تابعی ہیں ان سے ایک روایت ہے۔ اسی طرح یہ طریقہ ہو گیا کہ کہاں تک ہاتھوں کو بلند کرنا ہے اور کہاں پر باندھنے ہیں۔ اب اس سے آگے جب ہم سبحانک اللہم و بحمدک کا پڑھتے ہیں تو یہ مستدرک علی الصحیحین کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب بھی نماز شروع فرماتے تو سبحانک اللہم و بحمدک سے نماز شروع فرماتے ہیں، یعنی افتتاح نماز کا کرتے تو یہاں سے کرتے، پھر اس کے بعد بسم اللہ آہستہ آواز کے اندر پڑھتے۔ یہ نسائی کے اندر 908 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل کے بیٹے روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت عبداللہ کسی کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے سن لیتے، یعنی اونچی آواز سے، اگر ان کے کانوں میں آواز پڑ جاتی تو وہ فرماتے کہ میں نے رسول اللہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے بھی نماز پڑھی ہے، ان میں سے میں نے کسی کو بسم اللہ اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے نہ دیکھا نہ سنا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ نسائی کے اندر ہے 908 نمبر حدیث پاک۔ اس کے بعد ہے یعنی تعوذ اور تسمیہ ہو گیا۔ اب قرات ہے، نماز کے اندر جو قرات کرنا ہے، امام کے پیچھے جو قرات کرنا ہے، جب آپ جماعت کے اندر ہوتے ہیں کیا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ احادیث صحیح اور حسن سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی روایت ابن ماجہ کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر، دارقطنی اور دیگر کتب کے اندر حدیث پاک آئی ہے، اور اس حدیث پاک کو
حضرت محدث بصیری نے کہا ہے کہ یہ حدیث امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہے، جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا امام ہو اس کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اگر امام قرات کر رہا ہے تو پھر اسے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے، یعنی مقتدی کی قرات اس کے اندر آ گئی۔ ایک روایت یہ ہے، اور یہ مسلم شریف کی شرائط پر صحیح حدیث پاک ہے۔ اسی طرح ترمذی کے اندر حدیث حسن صحیح ہے، حدیث کا نمبر 313 ہے، اور انٹرنیشنل نمبر یہ جو کہتے ہیں نا انٹرنیشنل نمبر، حالانکہ یہ جو انٹرنیشنل نمبر بنایا ہوا ہے نا، یہ حدیثوں کو نکال کے جو حدیثیں اپنے مسلک پہ فٹ بیٹھتی ہیں ان کو جمع کر کے یہ حدیث کا نمبر دیا گیا ہے۔ بہت ساری احادیث ان کتابوں سے نکال کر یہ نمبر دے دیا گیا ہے، اور یہ ظلم ہے، یہ علمی خیانت ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 313۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی ہوئی، غور سے سن لے حدیث پاک، حدیث حسن ہے، حسن صحیح ہے، جس نے کوئی ایسی رکعت پڑھی جس کے اندر سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور آگے سنیے، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، پھر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی، وگرنہ جو عام نمازوں کے اندر آپ نے خود پڑھنی ہے اس میں سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور آپ اپنے موبائلوں پہ بھی نکال کے دے سکتے ہیں اس حدیث پاک کو۔ ترمذی 313 لکھے، حسن صحیح حدیث پاک آ جائے گی۔ تو جب استدلال کی باری آتی ہے تو ضعیف سے استدلال نہیں لیا جاتا، یا حدیث صحیح سے لیا جاتا ہے یا حدیث حسن سے لیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ استدلال اس حدیث پاک سے یہ ہوا کہ جب آپ امام کے پیچھے ہوں گے تو پھر قرات نہیں کریں گے، یہ حضور کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے بتا دیا کہ آپ پیچھے امام کے ہو تو پھر قرات نہیں کریں گے، یہ پیٹ رول ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ پیٹ رول، کنڈی لگا کے کمرے کے اندر تو لوگوں کو سکھایا جاتا ہے آپ نے ایسے کرنا ہے، آپ نے ایسے۔ تبلیغ اور واعظ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے سامنے کیا جائے، اور پھر کنڈی لگا کر اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے، آپ سے کوئی جواب مانگنے جائے تو آپ کنڈی لگا کے اندر کھڑے بیٹھ جاتے ہیں، آپ باہر نہیں نکلنا، میرا اب اعتکاف ہے، میرا فلاں ہے۔ دین ایسے نہیں پھیلتا، بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑے ادب و احترام کے ساتھ واعظ و تبلیغ کیا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ یہ ہے، اگر آپ اس دین کی ترویج کے لیے اٹھے ہوئے ہیں تو پھر حضور کی سنت کو اپنانا ہوگا، وہ لہجہ اختیار نہیں کرنا ہوگا جو ادب کے خلاف ہے، جس میں آپ لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں، جس کے اندر آپ بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس میں آپ محدثین کو پکڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں۔ ایسے دین نہیں پھیلتا، اور یہ ادب کے خلاف ہے۔ دین سارا کا سارا ادب کے اندر ہے۔ تو ہم کنڈی لگا کے نہیں بتا رہے، سب کے سامنے بیان کر رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، اور اس سے یہ استدلال لیا جاتا ہے، اس سے یہ استدلال لیا جاتا ہے۔ ایک چیز کو پکڑ کر دین کے اندر فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں، انتہا پسندی پھیلا رہے ہیں کچھ لوگ آج کے جو چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر نوجوانوں کو آپس کے اندر لڑا رہے ہیں، جس کا کوئی دین کے اندر نقصان نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں کو لے کر نوجوانوں کو لڑا رہے ہیں، ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ حالانکہ جو آج کے دور کے اندر حدیث ضعیف کہتے ہیں نا، حدیث ضعیف کے حکم کا نہیں پتہ لوگوں کو، سب ضعیف کہہ دیا تو ہر چیز سے منہ موڑ لیا۔ حالانکہ حدیث ضعیف جو ہوتی ہے اس کا مطلق انکار کرنا کفر ہے، مطلق انکار نہیں کر سکتے۔ مثال میرے شیخ فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف کی وہ مثال دیا کرتے کہ آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو آپ گھر سے نکال دیتے ہیں اس کو۔ اگر کوئی بوڑھا ہو جائے تو اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں آپ، اس کی چارپائی بازار کے اندر ڈال دیتے ہیں، کرتے ہیں ایسا؟ نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، یہ فرائض و واجبات و حقوق کے بھی خلاف ہے۔ حدیث ضعیف بھی ایسی ہے، ضعیف کمزور کو کہتے ہیں۔ اگر بزرگ کمزور ہو جائے، ساری عمر اس نے کمایا ہے، آپ کو کھلایا ہے، اگر وہ آج کمزور ہو گیا ہے تو آپ چارپائی بازار میں نہیں ڈالیں۔
اگر حدیث ضعیف ہو گئی ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے حل ہیں اور بہت سارے احکام میں وہ لگ جاتی ہے، لیکن آج کے کچھ لوگوں نہیں پتا، کو علم کا ذخیرہ نہیں ہے، پڑھتے نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، تو یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ تو دین کو فرقہ واریت کی طرف نہ لے کے جائیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کی طرف نہ لے کے جائیں۔ بڑا پرامن دین ہے، بڑا محبت والا دین ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ امت پر لڑائیں نہ، بلکہ نفرتیں مٹائیں، محبتیں بانٹیں۔ تو یہ ایک چیز کو لے لینا اور دوسری چیز کو چھوڑ دینا اور کہہ دینا کہ یہ دین کے اندر ہے ہی نہیں ہے، یہ کتب حدیث کے اندر ہی نہیں ہے، خود نکال کر اور کہہ دینا کہ یہ حدیث کے اندر نہیں ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے اور دین کے ساتھ علمی خیانت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بے وفائی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث حسن صحیح سے یہ پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہے۔ جو امام کے پیچھے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس کی کوئی نماز نہیں، اور فرمایا کہ سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو، پھر نہیں پڑھنی۔ پھر سری نمازوں کا آپ دیکھ لیں، نماز ظہر کے اندر نسائی کے اندر 917 نمبر صحیح حدیث پاک ہے کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی اور ایک آدمی حضور کے پیچھے آیا، اس نے سورۃ اعلیٰ کی تلاوت شروع کر دی اونچی آواز سے۔ جب اس نے سورۃ اعلیٰ پڑھی، نماز سے فارغ ہوئے، حضور نے فرمایا یہ کس نے پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ آدمی کھڑا، اس نے کہا حضور میں نے پڑھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کسی نے مجھے الجھن کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے بھی یہ اخذ ہو گیا کہ تمام صحابہ نے حضور کے پیچھے قرات نہیں کی، صرف ایک صحابی آئے، انہوں نے قرات کی، انہیں پتہ نہیں تھا، شاید علم نہیں تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، انہیں پتہ چل گیا کہ جب امام قرات کر رہا ہو سری نمازوں کے اندر یا جہری نمازوں کے اندر، جن نمازوں کے اندر اونچی آواز کے اندر قرات کی جاتی ہے، یا نماز ظہر ہو یا عصر ہو جن کے اندر آہستہ آواز سے قرات کی جاتی ہے، دونوں کے اندر امام کے پیچھے قرات کرنا یہ سنت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ دو حدیث پاک میں نے آپ کو دے دی، نسائی کی بھی صحیح ہے اور ترمذی کے اندر حسن صحیح حدیث پاک ہے۔ اس کے بعد ہے آمین کو آہستہ آواز سے کہنا یا بلند آواز سے کہنا۔ مستدرک علی الصحیحین کے اندر شرط شیخین پر صحیح حدیث پاک، شرط شیخین کہتے ہیں امام مسلم اور بخاری رحمہ اللہ تعالی، آپ کی شرائط پر یہ حدیث صحیح ہے، یعنی جو قوانین جو اصول امام بخاری اور امام مسلم نے بنائے ہیں نا حدیث صحیح کو لے کر کہ اس طرح حدیث پاک لی جائے تو یہ صحیح ہوگی، اس کے تحت حضرت یہ جو حدیث پاک میں بیان کرنے لگا ہوں یہ صحیح ہے، یعنی شیخین کی شرط پر، امام مسلم اور امام بخاری کی شرط پر۔ حضرت علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی تو جب حضور نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا تو آپ نے آمین کہا اور اپنی آواز کو آہستہ رکھا، اپنی آواز کو آہستہ رکھا۔ تو اس حدیث پاک کو شرط شیخین پر صحیح قرار دیا گیا ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم نے جو شرائط صحیح حدیث پاک کے لیے بنائی ہے ان پر یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ اور اگر آپ اس حدیث پاک کو لے لیں جس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ آمین بلند آواز سے کرنے چاہیے، اس میں ایک جو روایت ہے اس کے اندر اضطراب ہے، پریشانی ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں، ایک تو اس میں ہے کہ بلند آواز سے اتنا کہا کہ مسجد گونج اٹھی، اور اسی روایت کے اندر ہے کہ پہلی صف تک آواز رہی۔ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے کہ پہلی صف تک آواز رہے تو تھوڑی آواز ہوتی ہے، اور اگر مسجد ساری گونج جائے تو بلند آواز ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک میں اضطراب ہے، پریشانی ہے کہ ادھر والی بات ماننی ہے یا ادھر والی۔ اور دوسری روایت جس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ بلند آواز سے آمین کہنی ہے وہ ہے کہ اس طرح آمین کہو کہ تمہاری آواز فرشتوں کی آواز کے موافق ہو جائے۔ تو آپ نے یعنی جس طرح فرشتے کہتے ہیں آمین اس طرح آپ کی آواز ہو جائے۔ تو کیا آپ نے کبھی فرشتوں کی آواز سنی ہے آمین کہتے ہوئے؟ ہمارے ساتھ نماز کے اندر ہوتے ہیں تو ہم نے کبھی آواز نہیں سنی، اس لیے کہ وہ آہستہ کہتے ہیں۔
اگر بلند آواز سے کہیں تو آپ کو بھی سن جائے گا، ہمیں بھی سن جائے گا۔ تو یہ موافق یعنی اس طرح آمین کہنا جس طرح فرشتے کہتے ہیں تو آہستہ آواز سے، اس میں بھی آپ پکڑے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان دونوں چیزوں کو بھی چھوڑ دیا جائے تو حدیث سے صحیح سے ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آمین کو آہستہ کہتے تھے، تو سارے رولے ختم ہو گئے۔ حدیث سے صحیح آ جائے تو پھر سارے استدلال لیے جا سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے بعد آمین کو آہستہ آواز میں کہتے تھے۔ اب اس سے آگے چلیں، مستدرک الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، امام حاکم نے کہا ہے یہ حدیث پاک صحیح ہے، اور یہ بھی شرط شیخین پہ صحیح ہے، یعنی امام بخاری اور مسلم نے جو شرائط صحیح حدیث پاک کے لیے دیے ہیں، قوانین اصول دیے ہیں، اس کے مطابق یہ صحیح ہے۔ اور امام ذہبی نے بھی کہا کہ یہ حدیث پاک صحیح ہے، کہ حضرت وائل بن حجر سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز پڑھی، ان کے ساتھ نماز پڑھی جب حضور یہاں پر آئے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حضور نے اس کے بعد آمین کو آہستہ آواز کے اندر کہا۔ یہ دو حدیث پاک اور دونوں صحیح ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آمین کو بھی آہستہ آواز سے کہنا یہ سنت رسول ہے اور سنت صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہے۔ اس کے بعد 4 رکعتوں والی جو نماز ہے اس کے اندر سورۃ فاتحہ، یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر صرف سورۃ فاتحہ پڑھنا، یہ بھی روایت موجود ہے، ابن شیبہ کے اندر ہے، مصنف ابن شیبہ کے اندر 3741 نمبر حدیث پاک۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعتوں والی نماز کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور کوئی سورہ پڑھتے تھے، یعنی ساتھ ملاتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں کے اندر حضور صرف سورہ ہی پڑھتے تھے، یعنی الحمد پڑھتے تھے، اور کوئی چیز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا۔ بس بات یہ ہے کہ نماز کا طریقہ یہ بھی صحیح اور حسن احادیث سے ثابت ہے، لیکن جو آج کل احباب یہ طریقہ بدل رہے ہیں نا، پہلے اس طریقے پہ تھے پھر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا، تو میرا ان سے ایک سوال ہے، بس ایک سوال پوچھتا ہوں کہ پہلا طریقہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جو پہلے آپ پڑھ رہے تھے وہ طریقہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جو میرے ذہن کے اندر آتا ہے یا میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ احادیث سے ضعیف ہے۔ تو میرا ان سے سوال ہے کہ اگر یہ طریقہ نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اگر احادیث سے ضعیفہ پہ مشتمل ہے، تو پھر آپ نے جب طریقہ بدلا تو آپ نے تحقیق کی کہ یہ حدیث سے ضعیفہ سے مشتمل ہے، یہ جو طریقہ پہلا میں نے چھوڑا ہے یہ واقعی حدیث سے ضعیفہ سے استدلال لیتے ہیں؟ تو اگر آپ نے جانچ پڑتال نہیں کی اور تحقیق نہیں کی اور ایک بندے یا ایک مولوی کے کہنے پہ طریقے کو بدل لیا، تو کیا آپ نے خیانت نہیں کی؟ آپ نے دین کے ساتھ علمی خیانت نہیں کی؟ اگر وہ حدیثیں جن کو آپ کے مولوی نے ضعیف کہا اور اگر وہ صحیح ہو، حسن ہو، تو پھر اس کا گریبان تو پکڑا ہی جائے گا، تو آپ کیا اللہ اور اس کے رسول کو جواب دیں گے؟ ایسے ہی پکڑ کر کسی حدیث کو جو آپ کے مسلک پہ فٹ نہ بیٹھے، جو آپ کی طریقہ نماز پہ فٹ نہ بیٹھے، اس کو پکڑ کر حدیث ضعیف کے اندر شمار کر دینا، یہ علمی خیانت ہے، یہ ظلم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے ساتھ۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے بدلنا ہے طریقہ تو پہلے تحقیق تو کریں۔ احادیث کی کتب بڑی بڑی ہیں جو طریقہ نماز ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ میں تو چند احادیث آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں کہ چند احادیث پیش کی تاکہ آپ کو پتہ چلے یہ جو طریقہ نماز ہے یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، یہ سنت رسول ہے، سنت صحابہ ہے، سنت تابعین ہے، سنت ائمہ محدثین ہے، یہ طریقہ نماز۔ اس کے بعد آمین کے بعد پھر سورت ملاتے ہیں، اس کے بعد پھر رفع یدین کر کے نماز کے اندر میں آپ کو بتاؤں کتنی جگہوں پہ حضور نے رفع یدین فرمایا۔ اگر آپ رفع یدین پہ بات کرتے ہیں کہ نماز کے اندر کن مواقع کے اندر رفع یدین کرتے ہیں، رفع یدین سے مراد ہاتھ اٹھانا۔ سنن ابن ماجہ کے اندر پہلے آپ سن لے کتنی احادیث ہے اور کتنی جگہوں پہ رفع یدین کرنا ہے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ کن جگہوں پہ کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے، اس پہ بات بعد میں کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کے اندر باب رفع الیدین، ابن عباس یعنی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور نماز کے اندر ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ کس پر؟ ہر تکبیر پہ ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع یدین کرتے تھے۔
دوسری حدیث پاک سنن ابی داؤد باب افتتاح الصلاۃ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کے اندر جاتے، جب سجدوں کے اندر جاتے سجدوں سے سر اٹھاتے، اور جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ان سب میں رفع یدین کرتے تھے۔ سجدوں کی حدیث پاک بھی آ گئی۔ پھر مصنف ابن شیبہ کے اندر حدیث پاک ہے باب من کان یرفع یدیہ اذا فتح الصلاۃ، وہابی عالم ہے احمد شاکر، اس نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رکوع اور سجدوں میں رفع یدین کیا کرتے تھے، رکوع کے اندر بھی اور اونچی آواز سے بولے، اور سجدوں کے اندر۔ امام حیثمی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا۔ پھر معجم الاوسط للطبرانی کے اندر امام حیثمی نے اس کو صحیح کہا۔ حدیث پاک ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور رکوع کی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھاتے یعنی رفع یدین کرتے، اور جب سجدوں کی تکبیر کہتے اس وقت بھی ہاتھ اٹھاتے۔ یہ حدیث پاک بھی صحیح ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ابن ماجہ کے اندر ہے باب رفع الیدین اذا رکع و اذا رفع رأسہ من الرکوع، یہ باب ہے حدیث پاک کا۔ مولا علی روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے شروع میں تکبیر کہتے یعنی تکبیر تحریمہ، پھر رکوع میں جاتے وقت رفع یدین کرتے، پھر رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے، پھر دونوں سجدوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھتے وقت بھی رفع یدین کرتے، پھر اٹھ کر جب کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی آپ رفع یدین کرتے یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اگر ان احادیث کو لیا جائے تو تکبیر تحریمہ کو ڈال کر 8 جگہوں پہ حضور نے رفع یدین کیا ہے۔ کتنی جگہوں پہ؟ 8 جگہوں۔ اگر رفع یدین کو نکال دے تکبیر تحریمہ رفع یدین کا تکبیر تحریمہ کی جو تکبیر ہے اس کو ڈال کر 8 جگہ بنتی ہے، اگر اس کو نکال دیا جائے تو 7 جگہ، یعنی تکبیر تحریمہ پہ ہاتھ اٹھانا اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے۔ اور اس کے علاوہ 7 جگہ وہاں پر ہاتھ اٹھانا حضور کی سنت ہے، جس میں ہے رکوع میں جاتے وقت حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ سجدہ میں جاتے وقت حضور ہاتھ اٹھاتے تھے، پہلے سجدے سے سر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے، دوسرے سجدے میں جا کر جاتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین کرتے تھے، دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین یعنی ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر تیسری رکعت جب شروع کرنے لگتے اس وقت بھی رفع یدین کرتے تھے۔ کتنی جگہوں پہ ہے؟ 8 جگہوں پہ۔ تکبیر تحریمہ کو نکال دے تو 7 جگہوں پہ۔ تو اگر پوچھا جائے یا میں پوچھتا ہوں کہ صرف رکوع کے اندر ہی کرتے ہیں یا سجدے سے اٹھ کر ہی کرتے ہیں، سجدوں کے درمیان نہیں کرتے یا اور جگہوں پہ نہیں کرتے؟ 8 جگہوں میں سے 3 یا 4 جگہوں پہ لوگ کرتے ہیں اور 2 یا 3 جگہوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، باقی جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، باقی کیا ہے؟ منسوخ ہو چکا ہے، حالانکہ وہ بھی صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ اور میں نے آپ کو عرض کی کہ وہابی عالم دین ان کا میں نے حوالہ دے دیا، اور امام حیثمی نے بھی ان احادیث کو صحیح کہا، اور اس کے علاوہ بھی جو صحیح احادیث میں نے 2-3 آپ کے سامنے بیان کی اس کے اندر صحیح احادیث ہے۔ تو جو طریقہ یہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اس کو صحیح کر لیا، اور جن کو ائمہ محدثین نے صحیح کہا ہے جو ان کے فٹ نہیں بیٹھتا اس کو پیچھے کر دیا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کچھ پہ آپ نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور کچھ کو آپ نے رد کر دیا، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یا تو آپ ساروں پہ عمل کریں یا ساروں کو چھوڑ دیں، جس طرح ہم نے کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا طریقہ نماز وہی رکھا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو صحابہ کرام کی سنت ہے، جو 1400 سال سے سلسلہ با سلسلہ آج تک وہی چلتا ہوا ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ کچھ نے یہاں پہ ہاتھ باندھ لیے، کسی نے یہاں پہ ہاتھ باندھ لیے، کسی نے یہاں پہ باندھ لیے، کسی نے یہاں پہ باندھ لیے۔ ہمارا طریقہ وہی ہے جو تسلسل کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلتا ہوا آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور طریقہ بھی وہی ہونا چاہیے جو تسلسل کے ساتھ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہو، سنت رسول بھی ہو، سنت صحابہ بھی ہو، تابعین بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں، ائمہ محدثین بھی اس کی تصدیق کرتے ہوں۔ اس کو کہتے ہیں طریقہ نماز۔
تو ہمارا اختلاف بس یہی ہے، اور کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے باقی جگہوں پہ، یعنی کچھ جگہوں پہ ثابت ہے اور کچھ جگہوں پہ ثابت نہیں ہے، حالانکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر تکبیر پہ بھی رفع یدین کرتے رہے، آپ نہیں کرتے۔ پھر اگر ثابت نہیں ہے تو حضور ہر تکبیر پہ کیوں کہتے تھے؟ یا تو آپ سچے ہیں یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں، تو ہم ان کو مانیں گے جو سب سے زیادہ سچے ہیں، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ تو اس پہ ہم رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ بار بار یہ بھی سن لیں، ہم اس سنت کو کیوں نہیں اپناتے؟ ہم اس سنت کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں؟ اس میں تھوڑا سا میں نے پہلے بھی کہا اضطراب آ جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ کریں کچھ جگہوں پہ نہ کریں، تو اس پہ جو ہم نے طریقہ اختیار کیا اس پہ اضطراب نہیں ہے، اور حدیث ضعیفہ بھی نہیں ہے، صحیح اور حسن سے ثابت ہے اور سنت سے ثابت ہے کہ یہ طریقہ نماز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ نماز ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تکبیر تحریمہ پر ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد کسی جگہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ سنن نسائی کے اندر کتاب التطبیق الرخصۃ فی ترک ذالک، یہ باب ہے حدیث پاک کا، حضرت علقمہ سے مروی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز نہ سکھاؤں جس طرح رسول اللہ نماز پڑھا کرتے تھے؟ فرمایا کہ پھر میں نے نماز پڑھی، یعنی عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھی تو تکبیر تحریمہ کے علاوہ کہیں پہ بھی رفع یدین نہیں کیا، کسی جگہ پہ بھی ہاتھ نہیں اٹھائے، اور اس حدیث پاک کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے، اس حدیث پاک کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ اور اگر آپ اس سے بھی آگے جائیں، دو محدثین، دو صحابہ کرام کو لے کر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ بھی علم کے سمندر تھے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر، یہ بھی علم کے سمندر تھے، ان دونوں سے روایات بھی ہیں، اور جب ان کو لیا جاتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی روایت ہے مسند ابو عوانہ کے اندر، اور صحیح حدیث پاک اور مکتبہ سلفیہ مدینہ نے اس کو چھاپا ہے، اس میں بھی حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی یہ فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، اور فرمایا کہ جب حضور رکوع کا ارادہ کرتے یا سجدے کا ارادہ کرتے آپ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے علاوہ آپ نے نماز میں کسی جگہ پہ ہاتھ نہیں اٹھائے، نہ رکوع میں جاتے ہوئے، نہ سجدے میں جاتے ہوئے، نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی دیکھ لیا جائے، ویسے تو مولا علی اور بہت سارے صحابہ کرام ان احادیث اور اس سنت پر عمل پیرا تھے جو طریقہ نماز ہم نے اختیار کیا، تو جتنے بھی راوی ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہیں، جتنے بھی راوی رفع یدین یعنی بار بار نماز کے اندر رفع یدین کے اندر جتنے بھی راوی ان کے احادیث کے پیش کرتے ہیں، جتنے راوی ہیں، ان میں سکاہیت کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود کے ایک بھی پائے کا نہیں ہے، ایک بھی ان کے برابر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اتنے پائے کے عالم دین اور اتنی سکاہیت والے تھے، اور اگر حضرت عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمر کو دیکھا جائے تو محدثین فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر ان دونوں کے اندر کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے تو آپ نے ترجیح عبداللہ بن مسعود کو دینی ہے، یعنی ان کی رائے کو دینی ہے، شخصیات کی بات نہیں کر رہا، علم کی بات کر رہا، کہ اگر اختلاف ہو جائے کسی مسئلے کے اندر تو آپ نے ترجیح عبداللہ بن مسعود کے قول کو دینی ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اور اگر حضرت علامہ عینی کو دیکھا جائے شرح ابو داؤد کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے حضور کے دور کے اندر، کہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے 10 صحابہ کرام کو دیکھا جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ کن میں سے؟ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو حضور نے دنیا کے اندر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی۔ فرمایا کہ ان 10 صحابہ اکرام کو دیکھا تو وہ نماز کس طرح پڑھتے تھے، وہ تکبیر اولیٰ کے علاوہ کسی اور جگہ رفع یدین نہیں کرتے تھے،
یہ کون کر رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس، اور علامہ عینی نے شرح ابو داؤد کے اندر اس کو نقل کیا، اور علامہ عینی فرماتے ہیں انہوں نے نچوڑ نکالا، اور دونوں احادیث کا مطالعہ کرنے کے بعد علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رفع یدین کرنے والی احادیث اور نہ کرنے والی دونوں ثابت ہیں، یعنی اس میں کچھ میں اضطراب پایا جاتا ہے لیکن کچھ میں نہیں پایا جاتا، اس کے باوجود فرمایا کہ اگر اختلاف ہے تو پھر فرمایا کہ اگر ثابت ہو گیا کرنا اور نہ کرنا تو فرمایا پھر بہتر یہ ہے کہ رفع یدین نہ کرو، تکبیر اولیٰ کے علاوہ پھر رفع یدین نہ کرنا بہتر ہے، یہ علامہ عینی نے شرح ابو داؤد کے اندر لکھا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا آج کا طریقہ نماز ہم نے ولدالین آمین کے بعد سورت ملانا، اور اس کے بعد پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا، اور آخری 2 رکعت کے اندر فرائض کے اندر صرف الحمد پڑھنا، یہاں تک ہم نے آج مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد اگلے جمعۃ المبارک پہ رکوع، سجود یعنی سجدہ، اور اس کے بعد جو تشہد پہ بیٹھتے ہیں وہ طریقہ اور سلام پھیرنے تک انشاءاللہ یہ اگلے جمعۃ المبارک میں بیان کروں گا۔ اور ساتھ ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب بھی میں دوں گا اگلے جمعۃ المبارک پہ، کہ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ نماز پنجگانہ میں رفع یدین آپ نہیں کرتے بار بار، اور جب نماز عیدین آتی ہیں اور وطر پڑھتے ہیں اس وقت آپ رفع یدین کرتے ہیں۔ تو اس کو بھی میں حدیث پاک سے بیان کروں گا کہ یہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں، حضور نے کیا بیان فرمایا ہے، اس اعتراض کو بھی ہم اگلے جمعۃ المبارک پہ دور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔